أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين آیت کا انواد یہ ہے، اتح اللہ کی وشیش دیا کے کارن تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے، اور یدی تو غسیل اور کٹھور ہردے ہوتا تو وہ اوشیہ تیرے ارد گرد سے دور بھاگ جاتے۔ اتح ان سے کشما کا برتاؤ کر اور ان کے لیے کشما کی دعا کر، اور ہر مہتوپورن وشے میں ان سے مشورہ کر۔ اتح جب تو کوئی نرنے کر لے تو پھر اللہ ہی پر بھروسہ کر، نسندیہ اللہ بھروسہ کرنے والوں سے پریم رکھتا ہے۔ ان دنوں میں وبھن دیشوں میں جماعتی مجلس شورا کا آیوجن ہو رہے ہیں۔ کچھ دیشوں میں ہو چکے ہیں، کچھ میں اس ہفتے ہیں اور کچھ آئندہ ہفتے میں ہوں گے۔ جرمنی کی آج شروع ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی اور بہت سے دیش ہیں۔ اسی پرکار UK کی مجلس شورا اگلے ہفتے ہے، اور بھی اس کے ساتھ کئی دیش سملت ہیں۔ شورا کے مہتو اور نمائندوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں پہلے بھی خطبے میں توجہ دلا چکا ہوں، پرنتو اس کو کیونکہ اب کچھ سال بیت چکے ہیں، اس لیے میں نے اچت سمجھا کہ آج پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے آدیش، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آدرش اور جماعتی روایات اور طریقہ کار کے مطابق کچھ کہوں۔ جہاں مجلس شورا کا آیوجن ہو چکا ہے، وہاں کے نمائندے بھی ان باتوں سے لابھ اٹھا سکتے ہیں جو ممبران شورا کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہے۔ شورا کے ممبران کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ممبران کی کچھ ذمہ داریاں مجلس شورا کی سفارشوں اور خلیفہ کے ان پر فیصلے کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں، اور ان کا انجام دینا، ان کو پورا کرنا اور اپنا کردار ادا کرنا ہر ممبر شورا کا فرض ہے۔ بہرحال ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانے سے پہلے یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں کچھ باتیں کروں گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آدرش اور آپ کا طریقہ کار بیان کروں گا۔ اس آیت میں جہاں اس بات کی تصدیق فرمائی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وشیش رحمت سے اپنی امت کے لوگوں کے لیے بہت نرم دل رکھنے والے تھے، وہاں اس بات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی اور ہدایت فرمائی کہ جن کے سپرد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھانا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کے مشن کو پورا کرنا ہے، ان کا بھی یہ کام ہے کہ محبت، پیار اور نرمی سے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نرمی نہ دکھائی اور سخت دلی اور کٹھور برتاؤ دکھایا اور غصے میں آنے والا ہوا تو یہ لوگ دور ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ क्षमा کرنے والوں اور بخشش کی دعا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر ساتھ ہی مشورہ کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اتہ اس اصول اور شکشا کے تابع مجلس شورا منعقد کی جاتی ہے، لیکن جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ مشورہ دینے والی مجلس ہے، فیصلہ کرنے والی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مشوروں کے بعد جو فیصلہ تو کرے اس پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کر، اور جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے بھی بہت برکتوں والے نکالے گا۔ بھروسے کی سب سے اچھی مثال تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سے معاملوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھے طور پر رہنمائی اور مارگدرشن ملتا تھا، لیکن خاص طور پر ان معاملوں میں آپ ضروری مشورہ طلب کرتے تھے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی اسپشٹ آدیش نہ ہوتا تھا اور آپ کا یہ عمل اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ جماعتی عہدیداروں کے افراد جماعت کے ساتھ کیسے رویے ہونے چاہیے اور ہمیں آپس میں مشورے سے کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے جماعت احمدیہ پر کہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے انعام سے نوازا ہے۔ اس لیے خلیفہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کے آدیش اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دنیا میں پھیلی ہوئی جماعتوں سے وہاں کے حالات کے مطابق مشورے لیتا ہے۔ اس بات میں کوئی سندیہ نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں مارگدرشن اور رہنمائی کر دیتا، لیکن آپ کو کچھ معاملوں میں مشورے کا آدیش دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ معاملوں میں مشورہ لینا حقیقت میں ہمیں صحیح راستے پر چلانے اور پرسپر ایک دوسرے کی مدد سے کام کرنے کی طرف رہنمائی کے لیے ہے اور امت میں ایکتا پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث سے اس کی ویاکھیا ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب شاورہم فی الامر کی آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدپی اللہ اور اس کا رسول اس بات سے بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میری امت کے لیے رحمت کا کارن بنایا ہے۔ اتہ ان میں سے جو مشورہ کرے گا وہ ہدایت سے محروم نہیں رہے گا، اور جو مشورہ نہیں کرے گا وہ ذلت سے نہ بچ سکے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مشوروں سے بے نیاز تھے اور ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے مشورے لیے تاکہ امت کے سامنے وہ نمونہ قائم فرما دیں جس سے امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ لیتی رہے اور ہمیشہ ہدایت کے رستوں پر چلتی رہے اور ذلت اور اپمان سے بچتی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر کہ ہمارے اندر شورا کا نظام جاری ہے۔ پس اس کی ہر احمدی کو عام طور پر اور ہر شورا ممبر کو خاص طور پر قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے ہدایت کا سامان پیدا کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن افسروں پر مشورے لیے اور آپ کے مشورے کا کیا طریقہ کار تھا، اس بارے میں جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے وہ کچھ بیان کرتا ہوں میں۔ یہی طریق خلفائے راشدین نے بھی جاری رکھا اور پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی پر عمل کیا۔ عام طور پر مشورہ لینے کے لیے 3 طریقے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ تھا کہ جب مشورے کے قابل کوئی معاملہ ہوتا تو ایک ویکتی اعلان کرتا کہ لوگ جمع ہو جائیں اور لوگ جمع ہو جاتے، اور پھر جو رائے ہوتی، جو مشورہ ہوتا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء فیصلہ کر دیتے کہ ان مشوروں کے بعد ہمارا یہ فیصلہ ہے، اس طرح اس پر عمل ہوگا۔
اس زمانے میں کیونکہ سرداری نظام تھا، اس لیے عموماً یدپی قبیلے کے لوگ جمع ہوتے تھے، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، لیکن رائے سردار یا امیر ہی دیتے تھے، نمائندہ ہوتا تھا ان کا ایک، اور لوگ اس بات پر خوشی راضی ہوتے تھے کہ ہمارا سردار یا ہمارا امیر ہماری نمائندگی میں رائے دے۔ بلکہ اس وقت کے رواج کے مخالف اگر کوئی جوش میں اپنی رائے دینے کی کوشش بھی کرتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنے سردار یا امیر سے کہو کہ وہ آگے آ کر اپنی رائے دے، تمہاری بات کی اس طرح کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس یہ ایک طریق تھا۔ دوسرا طریق یہ تھا کہ جن لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے یوگیہ سمجھتے انہیں بلا لیتے، اور عمومی طور پر سب کو نہ بلایا جاتا تھا، اور پھر ان چند لوگوں کی مجلس سے مشورہ لیا جاتا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ 2 آدمی بھی اکٹھے جمع نہیں ہونے چاہیے، وہاں آپ الگ الگ بلا کر مشورہ لیتے۔ پہلے ایک کو بلا کر مشورہ لیتے، پھر دوسرے کو بلا کر مشورہ لیا جاتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 طریقے تھے مشورہ لینے کے، اور خلفائے راشدین نے بھی اس کے مطابق ہی مشورہ لیا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ان مشوروں سے مستغنی ہیں، بے نیاز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوسروں پر مشورے لیے، بلکہ آپ تو بہت زیادہ صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ عطا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے صحابہ سے مشورہ لینے والا نہیں پایا، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نبی، جس کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور مارگدرشن سیدھے طور پر حاصل ہے، مشورہ لیتا ہے تو تم لوگوں کو کس قدر مشورے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورے کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن بھجوانے کا فیصلہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ سے مشورہ کیا تھا۔ ان صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نویدن کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ مانگتے تو ہم کوئی بات نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جن معاملوں کے بارے میں مجھے وحی نہیں ہوتی، خدا کی طرف سے الہام نہیں ہوتا، ان کے بارے میں تو میں تمہاری طرح ہی ہوتا ہوں۔ جن معاملوں کے بارے میں مجھے وحی نہیں ہوتی، ان کے بارے میں تمہاری طرح ہی ہوتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ مجھے مشورہ دو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے تھے تو ہر ویکتی نے اپنی اپنی رائے پرستت کی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو میں نے نویدن کیا کہ میری وہی رائے ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ تو آپ سے بھی پوچھا انہوں نے۔ پس جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اظہار اپنی سادگی اور عاجزی اور مشورے کی اہمیت کو پردرشت کرتا ہے، وہاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اتم آدرش ہے کہ ہمیں کتنا مشوروں کو مہتو دینا چاہیے۔ اور صحابہ کا آدرش ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش سے مشورہ دیتے تھے تو پھر اپنی صلاحیتوں اور تجربے کے مطابق تقویٰ پر چلتے ہوئے مشورہ دیا کرتے تھے۔ پھر مدینہ ہجرت کے بعد بھی جب کفار مکہ نے مسلمانوں کے امن اور سکون کو برباد کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سد باب کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا، اور انصار کے سرداروں کو بھی اس میں شامل کیا، مہاجرین کے سرداروں کو بھی بلایا، اور پھر مہاجرین اور انصار کے سرداروں کے مشورے اور رضامندی سے آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور انصار کے سرداروں نے
اس مشورے کے دوران جو نشٹھا بھاو اور وفا کا نمونہ دکھایا اور وعدہ کیا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت پرسن اور سنتشٹ ہوئے، اس لیے کہ مشورہ صرف مشورہ کی حد تک نہیں ہے، بلکہ مشورہ دینے والوں کا عمل اور رویہ اور اس مشورے پر خود سب سے پہلے عمل کرنے کا عہد ہے۔ اگر عمل کرنے کا عہد نہیں، وعدہ نہیں، تو پھر حقیقت میں اس پر عمل نہیں، تو پھر مشورہ بے فائدہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح بدر کے میدان میں اخلاص و وفا کا عملی اظہار پھر ان صحابہ نے دکھایا بھی۔ جب مشورہ دیا تو پھر اپنی جان کی بازی لگا دی۔ بس جہاں جہاں ہمارے شورا کے ممبران ہیں، ان کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں وہ مشورے دیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم نے ان مشوروں پر منظوری کے فیصلے کے بعد عمل کرنا ہے، یا جو بھی خلیفہ وقت فیصلہ فرمائیں گے سب سے پہلے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے ہر قربانی دینی ہے۔ جب اپنے عملی نمونے قائم ہوں گے تو پھر ہی افراد جماعت بھی خوشی سے اس پر عمل کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ شورا کے ممبران کو یہ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر احمدی کا خلافت سے وفا اور اطاعت کا عہد ہے، تو اس کے لیے سب سے اعلیٰ نمونہ عہدیداران اور شورا کے ممبران کو دکھانا چاہیے، کیونکہ آپ اس ادارے کے ممبر بنائے گئے ہیں جو نظام خلافت اور نظام جماعت کا مددگار ادارہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں یہ حکم خلیفہ وقت کو ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے دین کے مہتوپورن معاملوں میں امت کے لوگوں سے مشورہ لو، اسی طرح نرم دل رہنے اور دعا کا بھی حکم ہے۔ ان لوگوں کو بھی یہ حکم ہے جن سے یہ مشورہ لیا جاتا ہے کہ نیک نیت ہو کر تقوی پر چلتے ہوئے مشورہ دو۔ اتہ مشورہ دینے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے مشورے نیک نیتی اور تقوی کے اعلیٰ معیاروں کے مطابق ہونے چاہیے۔ بس اس لحاظ سے مشورہ دینے والوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جائزہ لیں کہ ان کا تقوی کس معیار کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت تو یہاں تک وضاحت کرتی ہے، آپ نے فرمایا کہ شاور الفقہاء والعابدین، یعنی سمجھدار اور عبادت گزار لوگوں سے مشورہ کرو، ہر ایک سے نہیں۔ بس یہ معیار ہے نمائندگان کا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو نمائندگان شورا چنتے ہیں کہ اپنے میں سے ایسے لوگ چنیں جو بظاہر صاحب الرائے رکھنے والے ہوں، اچھی رائے دینے والے ہوں، دینی علم میں بہتر ہیں اور عبادت کے معیار بھی اچھے ہیں۔ جہاں بھی اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے نمائندگان چنے جاتے ہیں، ان نمائندگان کی رائے میں نے دیکھا ہے کہ ایک نمایاں فرق نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہے ان نمائندوں کی بھی کہ اگر حسن ظن رکھتے ہوئے اور افراد جماعت نے کسی کو شورا کا نمائندہ چنا ہے تو وہ اس حسن ظن پر پورا اترے۔ ایک دن میں یا چند ہفتوں میں کوئی علم کے اعلیٰ معیار اور دین کی گہرائی کو تو نہیں جان سکتا، حاصل نہیں کر سکتا، لیکن تقوی پر چلتے ہوئے اپنی رائے ہر قسم کے مفاد سے بالا تر ہو کر تو ہر کوئی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے، دعا کے ساتھ جہاں جہاں شورا منعقد ہو رہی ہیں وہاں کے نمائندوں کو اپنی رائے دینی چاہیے، نہ کہ کسی پروکتا کی تقریر سے پربھاوت ہو کر، اور نہ ہی کسی سمبند اور دوستی کا خیال کرتے ہوئے اپنی رائے کو دوسروں کی رائے کے ساتھ ملانا چاہیے، اور نہ ہی کسی بھے یا کسی لحاظداری کی وجہ سے اپنی رائے بدلنی چاہیے، بلکہ تقوی سامنے رکھتے ہوئے جماعت کے مفاد کو ہر بات پر مقدم کرتے ہوئے، ہر بات سے اوپر سمجھتے ہوئے جب رائے دیں گے تو تبھی حقیقت میں وہ اپنی نمائندگی کا حق ادا کرنے والے بنیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور ہمارے ہر عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اس کی رضا کے سامنے رکھ کر کام نہیں کر رہا تو کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لینے والا نہ بن جاؤں۔ اسی طرح جہاں شورا ہو چکی ہے وہاں شورا کے ممبران اپنا حق اب اس طرح ادا کریں کہ اپنے عملی نمونے اپنی روحانی اور عملی حالت پر ہمیشہ نظر رکھتے ہوئے گزارنے کا عہد کریں، اور جو فیصلے ہوں یا ہوئے ہیں ان پر تقوی پر چلتے ہوئے عمل کرنے اور کروانے کی کوشش کریں۔
جب ہم یہ حالت پیدا کریں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والے ہوں گے اور ہمارے فیصلوں میں برکت بھی پڑے گی، ورنہ ہمارا جمع ہونا اور اپنی رائے کے لیے پرزور تقریریں کرنا ان دنیاوی اسمبلیوں کی طرح ہوگا جہاں تقویٰ تو کچھ ہے نہیں، اور ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی اخلاق کو بھی پامال یعنی پیروں تلے روندنے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ اپنی پارٹی کے مقصدوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، کبھی کبھی جلد ہی ایسے غلط فیصلوں کے نتیجے بھی نکل آتے ہیں جو امن اور سکون برباد کرنے والے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی دیر سے بھی نتیجے نکلتے ہیں لیکن برکت ان میں کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ایسے فیصلے جو اللہ تعالیٰ کے قانون اور حکموں کے خلاف ہوں پھر آخر میں قوموں کی تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اتہ دنیا داروں کی حالتوں کو دیکھ کر بھی ہمیں اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، شورا کے ممبران کے مشورے خلیفہ وقت کو پیش کیے جاتے ہیں اور خلیفہ وقت کے کہنے پر ہی یہ شورا بلائی جاتی ہے۔ اتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مجلس شورا خلافت کا مددگار ادارہ ہے، اور اس لحاظ سے جماعت میں خلافت کے بعد اس کی بہت اہمیت ہے، اور ہر ممبر جو شورا کے لیے چنا جاتا ہے وہ 1 سال کے لیے ممبر ہوتا ہے۔ اسے اپنی اس اہمیت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ شورا کے ایجنڈے اور مشورے سے ہی خلیفہ وقت کو ان سمسیاؤں سے بھی آگاہی ہوتی ہے جو وبھن دیشوں میں ہیں، اور پھر جو رائے مشورے آتے ہیں ان سے ان سمسیاؤں کے حل کا لاہ عمل بھی سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی بعض باتیں کسی سمسیا کے حل کے بارے میں پوری تفصیل سے بیان نہیں ہوتیں یا ممبران شورا کے سامنے ہی نہیں آتیں، تو خلفاء ان باتوں کو بھی لاہ عمل میں شامل کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی میں بھی یہی طریقہ اپناتا ہوں۔ تو بہرحال ہر ممبر شورا کو اس بات کا مکمل سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور یہ اہمیت صرف 3 دن کے لیے نہیں ہے بلکہ سارا سال کے لیے ہے، اور جو بھی لاہ عمل بنتا ہے اس پر عمل درآمد کروانے میں اور مکمل تعاون انتظامیہ کو اس پر عمل درآمد کے لیے پیش کرنے کی ہر شورا ممبر کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور جب یہ ہوگا تو تبھی جماعتی ترقی کے منصوبے صحیح راستے پر گامزن ہوں گے اور ان پر احسن رنگ میں عمل ہو سکے گا، اور رشد و ہدایت کا جو مشن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد ہوا ہے ہم اس میں معاون و مددگار بن سکیں گے۔ اگر یہ نہیں تو شورا کا ممبر ہونا بے فائدہ ہے۔ یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ دنیا کے ہر ملک میں شورا عموماً وہاں کے امیر کے زیر صدارت منعقد ہوتی ہے، اور کبھی کبھی رائے دینے والے جوش خطابت میں ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو شورا کے تقدس کے خلاف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ممبران جب بھی اپنی رائے دیں تو جوش خطابت یعنی تقریر کے جوش دکھانے کی بجائے ہوش و حواس سے عاری ہو کر تقریر کرنے کی بجائے، جذباتی تقریر کرنے کی بجائے مناسب اور اچت شبدوں میں اپنی رائے دیا کریں۔ کبھی کبھی رائے دینے والے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جس سے عاملہ کے ممبران یا امیر جماعت جن کی صدارت میں شورا ہو رہی ہوتی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ رائے دینے والا بالواسطہ یا بلا واسطہ یا سیدھے طور پر ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، اور پھر صدر مجلس ہونے کی حیثیت سے بولنے والے کو سخت الفاظ میں روک دیا جاتا ہے، جھڑک دیا جاتا ہے۔ تو امراء کو بھی حوصلہ دکھانا چاہیے، یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہ جماعتی مفاد کے لیے اور درد رکھتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ اگر سخت الفاظ کہے ہیں یا ایسے الفاظ استعمال کیے جو شورا کے تقدس اور اس شورا کی پوترتا کے خلاف ہیں تو نرمی سے اسے ٹوک دیں۔ ایسا رویہ نہ اختیار کریں جس سے شک ہو کہ صدر مجلس نے ویکتیگت سمان کا پرشن پیدا کر لیا ہے۔ اس بات کو خاص طور پر بجٹ کے معاملے میں جب بحث ہوتی ہے تو زیادہ جذبات کا اظہار ہو جاتا ہے اور کچھ ڈر کا بھی اظہار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں بھی سمبندھت سیکریٹری مال کو اور صدر مجلس کو صبر سے بات سن کر اس کا جواب دینا چاہیے اور تسلی کروانی چاہیے کہ کس طرح کا بجٹ بنا کس طرح آمد ہے،
کس طرح اس کے اخراجات ہیں، کیا اس کو جسٹیفائی کس طرح کیا جاتا ہے۔ کہنے والا تو اپنی طرف سے جماعتی مفاد کو مد نظر رکھ کر بات کرتا ہے، اس لیے بدظنی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایجنڈے کی دوسری تجویزیں ہیں، اس میں کبھی کبھی بلا وجہ کی بحث میں انتظامیہ بھی اور نمائندگان بھی الجھ جاتے ہیں، یا پھر بالکل ہی خاموش ہو کر اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے انتظامیہ کا بھے ہے، ڈر ہے ان کو۔ ایسے لوگ بھی اپنی امانت کا حق ادا نہیں کرتے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ نمائندگان کو لوگوں نے اس لیے چنا ہے کہ وہ نمائندگی کا اور امانت کا حق ادا کریں، اس لیے نہیں، اور نہ ہی ذاتیات کا سوال ہونا چاہیے، نہ کسی پرکار کا بھے ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ سمجھیں کہ لوگوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق چنا ہے کہ تود الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے اہل جو ان کے یوگیہ ہیں ان کے سپرد کرو۔ اور خلیفہ وقت بھی یہی سمجھتا ہے کہ جب لوگوں نے نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق اپنے نمائندے بنائے ہیں تو پھر وہ اس کے مطابق ہی اپنی امانتوں کا حق ادا کر رہے ہوں گے۔ اور اگر نمائندے اپنا یہ حق شورا اور بعد میں بھی ادا نہیں کر رہے تو نہ صرف وہ افراد جماعت کے بھروسے کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، بلکہ خلیفہ وقت کے ساتھ بھی اپنی امانت کا حق ادا نہ کر کے خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، کچھ نمائندے چننے والوں نے بھی تقویٰ سے کام نہ لیتے ہوئے نمائندے چنے ہوں، رشتہ داروں کے تعلق کی وجہ سے یا دوستیوں کا پاس کرتے ہوئے نمائندے چنے ہوں۔ بہرحال وہ چننے والے تو اپنے اس عمل میں گنہگار ہیں، انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ اگر انہوں نے حق ادا نہیں کیا تو استغفار کرنی چاہیے انہیں۔ لیکن جو نمائندے، بلکہ عہدیداران کو بھی میں شامل کرتا ہوں، وہ جب چنے گئے ہیں اور عملی اور روحانی حالت کے وہ معیار ان میں نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، تو پھر اب استغفار کرتے ہوئے اپنی حالتوں میں مثبت اور پازیٹیو تبدیلی کا وعدہ کرتے ہوئے اور تقویٰ پر چلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو امانت کے حق ادا کرنے کا یوگیہ بنانے کی کوشش کریں۔ اور جب یہ کوشش ہوگی تو جہاں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر رہے ہوں گے، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن میں بھی مددگار بن رہے ہوں گے اور اپنی عملی اور روحانی حالتوں کو بھی بہتر کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، نمائندگی 1 سال کے لیے ہے اور اس عرصہ میں انتظامیہ سے تعاون بھی کرنا ہے اور فیصلوں پر خود بھی عمل کرنا ہے اور کروانا بھی ہے۔ اس بات کے حصول کے لیے ہمیشہ یہ نگرانی کرتے رہیں کہ آپ کی جماعت میں اس بات پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، یا کس حد تک ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے جس طرح خلیفہ وقت نے فیصلہ دیا تھا۔ بس اس طرح آپ نے خلیفہ وقت کے مددگار بننا ہے۔ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جماعتوں میں جا کر جو فیصلہ عہدیدارانوں کی سستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر، عطا ایسی اوستھا میں نمائندوں کا کام ہے کہ کیول افراد جماعت کو ہی توجہ نہیں دلانی بلکہ عہدیداروں کو بھی ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ اور اگر پھر بھی توجہ پیدا نہیں ہو رہی اور اس پرستاؤ پر اس طرح عمل نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے، تو پھر مرکز کو لکھیں۔ اس طرح بہت سے عہدیدار بھی شورا کے ممبر ہوتے ہیں، ان کا کیول یہ کام نہیں کہ اپنے شعبہ کے کام کو دیکھیں، بلکہ شورا کی جو تجویزیں ہیں اور خلیفہ وقت کے ان پر جو فیصلے پر اگر عمل نہیں ہو رہا اور عمل نہ ہونے کی حالت کو بھی انہیں سنجیدگی سے لینا چاہیے، چاہے ان کا اپنا شعبہ ہے یا کسی دوسرے کا، اور سمبندھت عہدیدار اور امیر کو توجہ دلانی چاہیے اور عاملہ میں یہ بھی معاملہ رکھنا چاہیے، ورنہ پھر ایسے عہدیدار بھی اور ایسے نمائندے بھی اپنی امانت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اس دنیا میں تو کچھ بہانے بنا کر بچ جائیں گے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے اور وہ امانتوں کے ادا کرنے کے بارے میں پوچھے گا۔ اتہ بہت فکر کا مقام ہے۔ اس بات پر ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم شورا کے نمائندے ہیں یا عہدیدار ہیں، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کی ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر جماعتوں میں عہدیداروں کو بھی توجہ دلانے پر شورا کے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا، نمائندے کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی وہ توجہ دلانے پر
اس پر عمل نہیں کرتے تو مرکز کو اطلاع کریں۔ اس پر کچھ لوگ اب بھی عمل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ عمل نہیں ہو رہا، بعض لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر عمل نہیں کر رہے عہدیدار تو مرکز کو اطلاع کرتے ہیں، لیکن عموماً اس سمے کرتے ہیں۔ یہ بات جب کسی عہدیدار سے ویکتیگت رنجش کی بنا پر متبھید پیدا ہو جائے۔ یہ طریق تقویٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر تقویٰ سے کام لیتے ہوئے ہر نمائندہ اور ہر عہدیدار شورا کی منظور شدہ تجویزوں پر عمل کرنے اور کروانے کی کوشش کرے تو پھر کبھی یہ صورت پیدا نہ ہو کہ وہ تجویز دوبارہ اگلے سال یا 2 یا 3 سال بعد پیش ہونے کے لیے آ جائے۔ دوبارہ تجویز آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس پر یا تو پوری طرح عمل نہیں ہوا یا جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا۔ اتہ ایسی جماعتوں اور عہدیداروں کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ تقویٰ پر چلنے اور اپنی امانتوں کے حق ادا کرنے کا عمل ہے؟ کیا یہ خلافت سے اطاعت اور وفا کے نبھانے کے عہد کو پورا کرنے کا عمل ہے؟ دیش کے اندر جو جماعتیں ہیں وہ اپنے مرکز کو ایسی تجویزیں اور پرستاؤ بھیجتی ہی اس سمے ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ ان باتوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ اگر عمل ہو رہا ہو اور ہر سطح پر ہر جماعت کی نگرانی ہو رہی ہو کہ کس حد تک عمل ہو رہا ہے تو تجویزیں دوبارہ آئیں ہی نہ، اور نہ ملکی مرکز کو ان تجویزوں کو خلیفہ وقت کے پاس اس سفارش کے ساتھ بھیجنے کی ضرورت پڑے کہ کیونکہ یہ 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے پیش ہو چکی ہے اس لیے اس کو شورا میں پیش کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی۔ یہ جواب لکھتے ہوئے ملکی مرکزی نظام کو شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھنا چاہیے کہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کروا سکے، اب اس سال ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر عمل نہ کروائیں تو ہم مجرم ہوں گے اور ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اپنی امانتوں کا حق ادا نہیں کر رہے۔ بس یہ تحریر لکھنی چاہیے ان کو، اور پھر لکھیں کہ لہٰذا نہایت عجز کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ہم معافی مانگتے ہوئے اس سال پیش نہ کرنے کی سفارش کرتے ہیں اس تجویز کو۔ جب اس طرح کریں گے تو احساس پیدا ہوگا ذمہ داری کا، کم از کم اس سے انتظامیہ اور نمائندوں کو یہ احساس تو ہوگا کہ وہ بڑے بڑے لاہے عمل بنا کر خلیفہ وقت کو پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں اور خلیفہ وقت کے بھروسے کو ٹھیس پہنچانے والے ہیں۔ بس اس لحاظ سے جہاں اجتماعی لحاظ سے اپنا جائزہ لینا ہو، وہاں ویکتیگت طور پر بھی عہدیدار اور شورا کے نمائندوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے، اور پھر اس پر عمل نہ کرنے کی جو کارن ہیں ان کا بھی ہر سطح پر جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس یہ جائزے ہیں جو جماعتی نظام کو صحیح راستے پر چلا سکتے ہیں، ورنہ زبانی باتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ملکوں کے اندر یہ جائزے لینے کی بھی ضرورت ہے کہ بعض ایکٹیو جماعتیں اگر 100% نہیں تو 70-80% تجویزوں پر عمل کر لیتی ہیں اور ایک لگن کے ساتھ کرتی ہیں کہ خلیفہ وقت کی منظوری سے یہ لاہے عمل ہمیں ملا ہے اور ہم نے خلیفہ وقت کے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچانی، تو وہ کیا جذبہ ہے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیا جذبہ ہے جس کے تحت اس جماعت کے افراد میں یہ انقلاب ہے۔ ایسی فعال جماعتوں کے عہدیداروں کی کمزور جماعتوں کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کروائی جائے، بلکہ مرکزی عہدیداروں سے بھی میٹنگ کی جائے اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر کسی جگہ ایک جماعت بھی فعال اور اپنے عملی اور روحانی پروگراموں میں بھرپور عمل کرنے والی ہے تو 10 دوسری جماعتوں کو اپنے طریقے کار سے اپنے طریقے کو شیئر کرنے سے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر مرکزی نظام میں ہر سیکٹری اور عہدیدار اور نمائندگان شورا اپنا کردار اور ایمانداری سے ادا کرنے والے ہوں تبھی یہ ہوگا۔ کچھ جماعتوں یا ملکوں نے یہ جائزہ بھی لیا ہے اور اس کا فائدہ ہوا ہے کہ پچھلے 3 سال میں جو شورا کے فیصلے ہوئے ہیں ان پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اس کی ہر 3 مہینے کی جائزہ رپورٹ بھجواتے ہیں پھر وہ مرکز کو۔ اس سے ان میں یہ احساس ہے کہ ہم نے صرف یہ کہہ کر نہیں بیٹھ جانا کہ یہ تجویز 2 سال پہلے پیش ہو چکی ہے اس لیے پیش نہیں ہوگی، بلکہ مرکز کو یہ رپورٹ دینی ہے کہ ہم نے اس لائحہ عمل پر عمل کر کے
اس حد تک اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے اور مزید کوشش جاری ہے۔ اس سے ایسی جماعتوں میں احساس ذمہ داری بڑھا ہے۔ پھر صرف باتوں سے ہم دنیا فتح نہیں کر سکتے، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ جہاں ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے وہاں عملی کوشش کی ضرورت ہے، اپنی عبادتوں کے معیار حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عہدیدار اور نمائندگان شورا اپنی عبادتوں کے معیار بہتر کرنے کی طرف توجہ کریں اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اپنے عملی نمونے دکھائیں تو مسجدوں کی آبادی میں 3-4 گنا مسجدوں کی آبادی بھی 3-4 گنا بڑھ سکتی ہے۔ اس کے بھی جائزے لینے چاہیے۔ پس اپنے عملی نمونے لوگوں سے پیار محبت کا تعلق، ان کا درد دل میں رکھنا، ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کرنا، خلیفہ وقت کی اطاعت کے معیار کو بلند کرنا ہر عہدیدار اور ہر ممبر شورا کا خاص امتیاز ہوگا۔ تو تبھی ایک انقلابی پریورتن ساموہک طور پر ہم جماعت میں پیدا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایک بہت بڑا کام ہمارے سپرد ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور آپ کے پرادربھاو کا مقصد اور آپ کا مشن کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ دنیا میں اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچا کر دنیا کو خدائے واحد کی عبادت کرنے والا بنانا لگاتار کوشش کو چاہتا ہے۔ دنیا میں شورا اس لیے منعقد کی جاتی ہے تمام دیشوں میں کہ جہاں ہم اپنی عملی حالتوں کو درست کرنے کے لیے منصوبہ بندی کریں، وہاں خدائے واحد کا پیغام پہنچانے کے لیے اور دنیا کو امت واحدہ بنانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے کے لیے ایسی منصوبہ بندی کریں تو ایک انقلاب پیدا کرنے والی ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے اخراجات کی ضرورت بھی ہے، مال کی ضرورت بھی ہے۔ اس لیے اپنے مالی بجٹ کو بھی اس طرح بنائیں کہ کم از کم اخراجات میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ جماعت کے افراد کی اکثریت غریب اور اوسط درجہ کے لوگوں کی ہے، اس لیے ہمارے چندوں کی آمد کی ایسے احسن رنگ میں منصوبہ بندی ہونی چاہیے جس سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ اشاعت دین اور تبلیغ کے کام کو سر انجام دے سکیں۔ اور یہ کام ہم اسی صورت میں کر سکیں گے جب ہم اس حقیقت کو سمجھنے والے بن جائیں کہ ہم نے تقویٰ پر قدم مارتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں اور امانتوں کو ادا کرنا ہے اور خدمت دین کو ایک فضل الہی سمجھنا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تقویٰ پر چلنے کی نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، پھر فرمایا ویجعل لکم نورا تمشون بہ، یعنی اے ایمان لانے والو اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں ایک فرق کر دے گا، اور وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں پر چلو گے، یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال، تمہارے کتھنی اور کرنی، تمہارے انگوں اور تمہارے حواس میں آ جائے گا۔ تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا، اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں گی۔ اتہ جتنی تمہاری راہیں ہیں، تمہارے کنواں ہیں، تمہارے انگ ہیں، تمہارے حواس کی راہیں ہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم پوری طرح سر سے پیر تک نور میں ہی چلو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ پر چلتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں اور کمزوریوں کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ نوازتا چلا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر